السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کی تعبیر کے تعلق سے آپ لوگوں کے بہت سارے کمنٹ آئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک تفصیلی اور مکمل ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ لوگوں نے اس طرح کا کوئی خواب دیکھا ہو اور آپ لوگوں نے خواب کے تعبیر کے تعلق سے جو سوالات پوچھے ہیں تو آپ کو اچھے سے ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا یا اس سے ملتا جلتا یا اس سے تعلق رکھنے والا آپ کا کوئی خواب جو آپ نے دیکھا ہو اور آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کا علم ہو جائے۔ تو یہ 10 خواب ہے جن کی تعبیر بہت اہم ہے جو ہمیں جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو سوال اور کمنٹ کیا گیا، آج درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں بیٹھی ہوں۔ مجھے بتایا کہ کمرہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، روشنی اور خوشبو سے بھرا ہوا ہے اور پورے کمرے میں خوشبو آ رہی ہے اور کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا میں نے دیکھا اور وہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی اور بابرکت اور ایک سچا خواب ہے۔ درود ابراہیمی کی برکت سے آپ کو حضور اکرم شفیع اعظم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قربت اور نسبت نصیب ہوئی ہے۔ یعنی جو شخص درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے اور رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قربت عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں دنیا ہی میں، اور شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو خواب ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہے، اچھے اعمال ہم کر رہے، درود شریف کا اہتمام ہم کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ دوسرا جو خواب ہے اور دوسرا جو کمنٹ کیا گیا کہ میں اپنے خواب میں مردہ لوگوں کو بہت دیکھتا ہوں، میں ہر روز کسی نہ کسی خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، براہ کرم مجھے اس کا مطلب بتلائے۔ دیکھیے، خواب میں مردہ لوگوں کو بار بار دیکھنے کا تعلق عام طور پر آپ کی ذہنی کیفیت، ماضی کی یادوں یا لاشعوری خوف سے ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق یہ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ حال ہی میں کسی قریبی نقصان سے گزرے ہیں، یعنی آپ کا جو ذہن ہے اور آپ کا جو دماغ ہے وہ کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی دباؤ میں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کو ٹینشن فری کریں کہ مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اور آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ کسی شدید ذہنی دباؤ میں چل رہی ہے، آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہے، کام کی، کاج کی، کاروبار کی، یا پیسوں کی، یا تنگی کی، یا قرضے کی، کسی نہ کسی آپ پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور جب آپ کا ذہن کسی چیز کے تعلق سے لے کر کے پریشان ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو خواب میں اس طرح کے ڈراؤنے یا اس طرح کے عجیب و غریب چیزیں آپ کو خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا ذہن اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو سب سے پہلے رات میں اگر اس طرح کا کوئی خواب نظر آ جائے تو فوراً 3 مرتبہ دھتکار دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اپنے مرحومین کے لیے جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جن کو ہم نے خواب میں دیکھا، تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے یا دن میں جب ہمیں کبھی موقع ملے تو قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ کر کے ان کے روحوں کو بخش دے کہ میں نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی ہے، اللہ اس سورہ مبارکہ کا ثواب تمام مرحومین کو عطا فرما، جن کو میں نے خواب میں دیکھا، جو مجھے خواب میں نظر آئے ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما، اور جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس طرح کے خواب پھر آنا آہستہ آہستہ بند ہو جائیں گے۔ دوسری چیز کہ جو اپنے مرحومین ہیں ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرے اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تیسرا جو خواب پوچھا گیا کہ خواب میں خود کو گڑھے میں گرتے ہوئے یا ڈالتے ہوئے دیکھنا، یعنی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں کسی کھڈے میں گر رہا ہوں اور کسی گہرائی میں گر رہا ہوں، تو اس کی تعبیر کیا بنتی ہے؟ تو یہ اس کی تعبیر ہے کہ مشکلات اور مالی نقصان اس کا سامنا کر رہا ہے،
خواب میں گھڑا دیکھنا عام طور پر کسی اچانک آنے والی مشکل، پریشانی یا مالی نقصان کی علامت ہے۔ قرض، تنگی اور خود کو گڑھے میں ڈالنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا کوئی فیصلہ آپ کو مالی تنگی یا قرض کے بوجھ تلے دبا سکتا ہے۔ یعنی آپ کا کوئی فیصلہ اور آپ کی زندگی کا کوئی ایسا عمل جو آپ کو قرضے میں ڈال سکتا ہے یا آپ کو دباؤ میں ڈال سکتا ہے یا آپ کو کسی مشکل میں یا کسی پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے فیصلوں پر ایک مرتبہ نظر دوڑائیں اور مشکلات سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے اور صدقے کا کثرت سے اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنا جو ذہنی دباؤ ہے اس کو تھوڑا سکون دے۔ اگر زندگی کسی پریشانی یا کسی غم یا کسی ٹینشن سے گزر رہی ہے تو اس ٹینشنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جب بھی کوئی دقت یا کوئی تکلیف یا اس طرح کا کوئی خواب نظر آئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور پناہ مانگے۔ اسی طریقے سے ایک اور خواب دیکھا گیا، چوتھا خواب، میں نے اکثر اپنے گھر کی دیواروں کے اندر اندھیرے میں سانپوں کو دیکھا ہے، مجھے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، سانپ بھی بڑے ہوتے اور ان کے پر لمبے ہوتے، پلیز مجھے کچھ بتائے۔ دیکھیے یہ چھپے ہوئے دشمن یا خطرات، یہ جو ہے چھپے ہوئے دشمنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دیوار کے اندر چھپے ہوئے سانپ ایسے دشمنوں یا مسائل کی علامت ہے جو آپ کے بہت قریب ہے، جیسے آپ کے گھریلو، جیسے گھر والے، رشتہ دار یا قریبی دوست ہیں جو بالکل آپ کے قریب میں رہنے والے، وہ آپ کے چھپے ہوئے دشمن ہے، وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر آپ کی دشمنی چھپی ہوئی ہے، ان کے دلوں کے اندر وہ ایسا بغض اور ایسا عناد اور ایسی دشمنی بھری ہوئی کہ وہ آپ کو باہر نہیں نکلنے دیتے، یا آپ کو اپنی زندگی میں ترقی نہیں کرنے دیتے، یا آپ کسی اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے جا رہے لیکن وہ آپ کو کرنے نہیں دے رہے، یعنی وہ ہر وقت آپ کے پیچھے لگے ہوئے، اور چھپے طور پر وہ اس طریقے سے کام کر رہے کہ جہاں پر آپ کرنا شروع کرتے، جہاں سے آپ اپنے لیے کچھ بنانے کی یا کچھ سوچنے کی یا کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے تو وہیں سے آپ کا کام بگاڑنے کی وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور ایسے لوگوں سے پناہ مانگے، نظر رکھے کہ کون میرا ایسا دشمن ہے، ان کے اوپر گہری نظر رکھے کہ کوئی مجھ سے آ کر کے سلام کرتا ہے، میرے پاس بیٹھتا ہے تو ان کی نظریں کیسی ہوتی ہیں، ان کا چہرہ کیسا ہوتا ہے اور ان کے چہرے کے موشنز کیسے ہوتے، اور اسی طریقے سے ان کے چہروں کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی اور سوچنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ کون کیا ہے۔ یعنی خواب دیکھنے کے بعد نظر رکھنا اور کڑی نظر رکھنا، توجہ دینا، دھیان دینا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے حقیقت میں میرے ساتھ ریئل لائف میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور اس سوچ کو صحیح طریقے سے سوچنا، زیادہ ٹینشن میں نہ لینا، بس اپنی ریئل لائف میں دیکھتے رہنا اس کو کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور خواب پوچھا گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی عورت مجھ سے کہہ رہی کہ قرآن یہاں سے اٹھاؤ، اور جب میں وضو کر کے واپس آؤں تو وہاں سے کوئی اور اٹھا لیتا ہے۔ اور ایک اور یہ خواب ہے کہ میرے دادا، میرے نانا کا چہرہ بہت روشن ہے اور وہ دروازے سے میری طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہتے ہیں جو مجھے یاد نہیں ہے، اور یہ سن کر میں سکون محسوس کرتی ہوں۔ یہ خواب بھی بڑا اچھا ہے کہ آپ کے دونوں خواب روحانی اعتبار سے کافی گہرے اور معنی خیز ہے۔ پہلا خواب قرآن کا اٹھایا جانا، خواب میں قرآن پاک کا نظر آنا ایمان اور ہدایت کی علامت ہے۔ قرآن آپ کو اٹھانے کا حکم ملنا اور آپ کے وضو کرنے تک کسی اور کے اٹھا لینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو نیکی اور دینی کاموں میں سبقت لینے کی ضرورت ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں اور دینی کاموں میں آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی اچھے کام یا فیصلے میں تاخیر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سعادت یا وہ موقع کسی اور کو مل جائے، کوئی اور وہ موقع اٹھا لے، کوئی اور وہ نیکی کا کام کر لے، اس لیے سب سے پہلے آپ کو وہ نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا خواب کہ نانا کا روشن چہرہ دیکھنا، کسی بزرگ یا فوت شدہ قریبی رشتہ دار جیسے آپ کے نانا کا چہرہ روشن دیکھنا اور ان کی جانب سے ہاتھ اٹھا کر بات کرنے سے دلی سکون ملنا ایک بہت بہترین اور بابرکت اشارہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا نانا کا آخرت میں مقام بلند ہے اور وہ آپ کو کوئی خیر، دعا یا تسلی پہنچا رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے روحانی سکون، دین پر ثابت قدم رہنے کی نوید ہے۔ اسی طریقے سے
ایک اور خواب پوچھا گیا کہ میں ہر دوسرے یا تیسرے دن خواب میں اپنے آپ کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میں خود کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ اور اس خواب کی تعبیر بتائے۔ دیکھیے، خود کو مسجد میں وضو کرتے اور نماز پڑھتے دیکھنا ایک نہایت ہی مبارک اور مثبت اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ ایک تو یہ آپ کے لیے روحانی سکون ہے، نیکی کی طرف رغبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی علامت ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے معافی اور پاکیزگی، اور وضو کرنا یہ گناہوں کی معافی اور پاکیزگی کی طرف اور گناہوں کے دھلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی توبہ قبول ہو رہی ہے اور آپ برے کاموں سے دور ہو رہے، ایمان کی مضبوطی اور ہدایت، اور مسجد میں نماز پڑھنا یہ دین سے لگن، مسجد سے لگن، اللہ سے تعلق، اور اسی طریقے سے جو ہے دینی کاموں سے محبت اور نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے خواب میں دیکھا کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ تہجد اور فرض کے درمیان ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور میں خواب میں درود شریف پڑھتی ہوں کبھی کبھی، اور سورت بھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تہجد اور فرض نماز کے درمیان کا وقت سورہ یاسین کی تلاوت اور درود شریف کا ورد انتہائی مبارک اور روحانی علامتیں ہیں۔ یعنی کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس دونوں کے درمیان میں آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور آپ درود شریف کا اہتمام بھی کرتی ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تقوی، روحانی بلندی اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمانے والا ہے۔ اور یہاں آپ کے خواب کی تعبیر دی گئی کہ تہجد اور فرض کے درمیان کی کیفیت، یہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور قبولیت دعا کا وقت مانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دینی اور روحانی حالت بہتری میں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنی زندگی میں سکون اور اسی طریقے سے اطمینان، اور قرآن مجید میں سورہ یاسین کو جو قلب قرآن کہا جاتا ہے، تو خواب میں اس کی تلاوت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور اگر آپ کسی خوف یا پریشانی میں مبتلا ہے تو آپ کو دلی اطمینان نصیب ہوگا۔ اور درود شریف کا ورد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی علامت ہے، درجات کے بلند ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی فرماویں گے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز ہے کہ میں اپنے خوابوں سے ڈرتا ہوں۔ یہ اکثر لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے، اور میں بورنگ خواب دیکھتا ہوں، یعنی عجیب و غریب خواب، جن خوابوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی ریزن نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور جن باتوں کے کوئی منطق، کوئی فلسفہ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے سمجھا جا سکے کہ اس خواب کا کوئی مطلب بھی ہے، یعنی عجیب و غریب، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ادھر ادھر لڑکتا رہتا ہے اور وہ ایسے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کے خوابوں میں، اس طرح کے جب خواب نظر آئے تو سب سے پہلے تو اپنا جو ذہن ہے اور اپنی جو نیند ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، کھان پین اچھا رکھے، رات میں جلدی کھانے کی فکر کرے کہ ہم جلدی کھا لیں، رات دیر تک نہ کھائے، اور جلدی سونے کی فکر کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، وضو کر کے سوئے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں گے اور اپنے ذہن کو پاک رکھیں گے، بہت سے لوگوں کی یہ غلطی اور یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ دن بھر کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، دن بھر کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، تو جتنی چیزیں سوچتے وہ ساری چیزیں الگ الگ طریقے سے اس کے مائنڈ میں گھومتی رہتی ہے، جن کا کوئی مطلب نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو ان چیزوں کا جب ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ خواب ہمارے لیے ڈراونے بھی نہیں ہوں گے اور خواب بے مطلب بھی نہیں ہوں گے، بلکہ جو خواب آئے گا اچھا اور بہتر ہوگا، اور خواب سے ہمیں کوئی دقت اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں، اگلے دن میں نے پانی میں 3 سفید رنگ کے خرگوش دیکھے، اور ان دونوں کے اور ان کے دونوں طرف مچھلیاں ہیں۔ برائے کرم مجھے ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلائے۔ دیکھو، دونوں خواب بہت مبارک ہے، روحانی اور پاکیزگی اور خوشخبری کی علامت ہے، اور ان دونوں کی خواب کی تعبیر کہ سورہ مزمل پڑھنا ایک انتہائی بابرکت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دلی سکون، مشکلات سے نجات، پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ یہ خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کا رجحان عبادت اور دین کی طرف بڑھے گا، آپ کو روحانی اور ذہنی سکون نصیب ہوگا، اور پانی میں 3 سفید خرگوش اور دونوں طرف مچھلیاں دیکھنا، پانی اور مچھلیاں، پانی میں مچھلیاں دیکھنا بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ رزق حلال میں اضافہ، مال و دولت اور کاروبار یا اپنی زندگی میں کامیابی کی علامت ہے۔ اور سفید خرگوش کا دیکھنا کہ سفید خرگوش یہ پاکیزگی، معصومیت اور جلد حاصل ہونے والی خوشی کی علامت،
کیونکہ سفید خرگوش کا پانی میں ہونا اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ آپ کو اپنے مقصد میں ایسی کامیابیاں اور خوشیاں ملے گی جن کی آپ کو شدت سے تلاش تھی۔ اور مجموعی طور پر یعنی خاص طور سے یہ دونوں خواب اس بات کی نوید اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کو روحانی اطمینان اور رزق میں فراوانی اور نیک مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور خواب پوچھا گیا کہ میں نے خواب میں جو ہے قرآن پاک کو دیکھا اور میں نے یہ لکھا کہ میں نے الف لام میم یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، تو اس کی کیا تعبیر بنتی ہے؟ تو قرآن کریم کو خواب میں دیکھنا اور اسی طریقے سے الف لام میم لکھے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر عام طور پر دینی مضبوطی، علم، ہدایت اور روحانی بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے ان الفاظ کو دیکھنا جس میں الف لام میم یا اس طرح کے طاسین میم تا ہا، اسی طریقے سے کاف ہا یا عین سین قاف ہا میم، تو اس طرح کے یہ جو حروف مقطعات ہے تو ان حروف مقطعات کو دیکھنا کہ یہ اللہ کے راز ہے اور ان کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کے معنی کیا ہے۔ تو مفسرین اور علماء نے اس کے مختلف معانی اور روحانی فوائد بیان کیے گئے۔ تو دین کی ان کو خواب میں دیکھنا یہ دین کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن پاک کو دیکھنا خواب میں یہ ایمان اور ہدایت کی دلیل ہے اور علم کا حصول، علم کا حاصل کرنا ہے۔ تو ہم جو بھی خواب دیکھیں اور جتنے بھی خواب ہم کو نظر آئے تو سب سے پہلے ان خوابوں کو اچھے سے سمجھ لے کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، اور پھر اپنے خواب کو ہر کسی کو بیان نہیں کرنا بلکہ اپنے علماء سے ان خوابوں کی تعبیر معلوم کریں کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب بہت سارے خواب ٹوٹے پھوٹے ادھر ادھر کے ٹکڑے ٹکڑے والے خواب ہوتے تو ان خوابوں کا کوئی اتنا خاص مطلب نہیں ہوتا۔ خواب بھلے ہی ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے لیکن کمپلیٹ مکمل دیکھا ہے، صبح کے وقت میں دیکھا ہے، اور ہماری جو زندگی کی کیفیات ہے کہ ہمارے ساتھ ریئل لائف میں کیا چل رہا ہے تو ان چیزوں کی طرف نظر دوڑا کر کے دیکھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر وہ اپنی کیفیات، اپنی زندگی کے حالات، اپنی پریشانیاں اور اپنی زندگی کے تعلق سے بتلائیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میرے خواب کی تعبیر کیا بنتی ہے ذرا مجھے بتلائے۔ تو جس علاقے کے حالات خواب کی تعبیر بتانے والے کو ہوں گے اور جس جگہ کے حالات خواب کی تعبیر بتانے والے کو ہوں گے تو اسی کے موافق ہمارے خواب کی تعبیر نکلتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور ایسا کوئی خواب ہے تو آپ ہم سے پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام آئی ڈی ہے AM اجمیری 786، وہاں سے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔